آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں ملیں گی اور ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اہل ایمان کو بے انتہا محبت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، کہ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چار چیزوں کو اگر ہم فوکس کریں تو ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، یا مجھے دین سے وہ لگاؤ نہیں ہے، یا دین پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چار باتوں پہ عمل نہیں کیا۔ ان میں جو پہلی ایک چیز بیان کروں گا، صرف ہم اس ایک چیز کو فوکس کریں تو باقی ہماری ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ یقین جانیے کہ یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو دین پہ چلنا نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی محبت، نمبر 2 اللہ کی عبادت، نمبر 3 اللہ رب العزت کی عزت، دین کی عزت، اور نمبر 4 اللہ رب العزت کی عظمت، بے انتہا تعظیم۔ صرف ایک چیز میں کمال پیدا ہو جائے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت ہے، تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت کیسے پیدا کی جائے، کیسے اس مردہ دل کو جان دی جائے، کیسے اس غافل دل کو اللہ کا ذاکر بنایا جائے، کیسے محروم دل کو خوش قسمت بنایا جائے؟ وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، کیونکہ کثرت سے ذکر انسان نہیں کرتا تو وہ گھاٹے کا شکار ہوتا ہے۔ خود قرآن میں کیا آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ اے اہل ایمان، کہیں تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یعنی تم مال اور اولاد کے جائز حقوق بھی ادا کر رہے ہو، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں وہ غافل نہ کرے۔ اور یاد رکھو، جو ایسا کام کرے گا اپنے دنیا کے کاموں کی وجہ سے، حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے، جو بڑا حق تھا اللہ رب العزت کا، اللہ کی یاد، اس سے غافل رہا، تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں اور ایسے لوگ جو ہے وہ نقصان میں ہیں۔ سورہ منافقون ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ جمعہ آیت نمبر 10، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان تم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ سورہ احزاب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کثرت ذکر سے دل میں اللہ کی محبت بیٹھتی ہے۔ اسی موقع پہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ تو محبت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ شدت لازمی ہوتی ہے، اور اگر محبت میں شدت نہیں ہے جو انسان کو دیوانہ اور پاگل بنا دے، در حقیقت وہ محبت نقلی ہے۔ تو اللہ کا محبت بھرا ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے زمین کے لیے پانی، جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ تو اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر کی 5 قسمیں ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی روٹین میں ان 5 چیزوں میں لگے رہیں۔ نمبر 1، ذکر کی پہلی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام و صفات کا تذکرہ کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرنا، تسبیحات کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور احادیث طیبہ میں مصنون اذکار بہت زیادہ ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے جو حقوق ہے ان کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اور نمبر 4، افضل ذکر کا اہتمام کرنا، اور افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن کریم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا۔ یقین جانیے کہ جو انسان قرآن کریم کا ایک پارہ روزانہ پڑھ رہا ہے وہ دنیا جہاں کی بھلائیاں سمیٹ رہا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے ایک پارے کی تلاوت ضرور کریں۔ 5ویں چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کثرت، جتنی بڑی دعائیں ہوں گی اتنی رحمتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا مستحق ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ دعا میں کتنا مگن ہے، کتنا لگا ہوا ہے، استغفار کی کثرت ہو، بار بار توبہ ہو۔ یہ 5 ذکر والے کام ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ صرف اس کام سے
اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوگی، اللہ کی دل میں عزت بیٹھ جائے گی، اللہ رب العزت کی عظمت آ جائے گی۔ ان کاموں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محب بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل و دماغ میں اپنی محبت رچا بسا دے، اور ایسی محبت ہو جو زندگی میں بھی ہو اور قبر میں بھی ہو اور حشر میں بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبین اور محبات میں شامل فرمائے۔